اب ذرا پلٹی کھانا دیکھیے عورت کا، نہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے فوراً چیخ ماری، وہ تمہارا چور آ گیا۔ چور حق کی راہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سچ کی راہ پر چلتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے، اس نے بجائے ثبوت عورت سے مانگنے کے ثبوت حضرت یوسف پہ ڈال دیا۔ ان سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پہ ہاتھ ڈالا اور آپ اتنے زور سے نکل رہے تھے کہ آپ کا کرتا، اسلام نے عزت اور ذلت کا جو معیار رکھا ہے، وہ خاتون جس کے گھر میں آپ تھے، یعنی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ورغلانا چاہا، اور اس کی انتہا یہ ہو گئی جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے محل کے اندرونی کمروں کی طرف لے گئی اور اس نے آپ کو بدی اور گناہ پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ اپنے رب کی برہان، جو سب سے بڑھ کر برہان ہے وہ نبوت ہے، اس نے آپ کو اس گناہ سے روکے رکھا اور آپ اس جانب نہ بڑھے، اور حکم الہی سے آپ نے واپس ان کمروں سے واپس دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم اس پر بڑی تفصیل سے پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارے نوجوانوں کے لیے، آج کی نسل کے لیے ایک پیغام ہے عفت کا، پاک دامنی کا، اپنے آپ کو اس طرح کے گناہ کے شر سے بچائے رکھنے کا، کہ یوسف علیہ السلام جیسی ہستی جو عنفوان شباب میں ہیں، اپنے شباب کے ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، اور اس عورت کے گھر میں محکوم ہیں، آپ حاکم نہیں ہیں، اور ایک عورت آپ کو جو با اختیار ہے، حسین و جمیل ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، آپ اپنے وطن سے بھی دور ہیں، بدنامی کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اپنے شہر میں خیال کرتے ہیں محلے میں، جب باہر نکل گئے تو پھر آزاد اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور ملک سے باہر چلے جائیں تو پھر ان کے معاملات اور کھل جاتے ہیں جا کر۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہیں، وہ ان کو یہ بھی ڈر نہیں کہ میرا خاندان ہے یا میری قوم ہے یا یہ معاملہ ہے، ان تمام احوال کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا، اور آپ نے وہ خاتون جو آپ کو گناہ پر زبردستی مائل کر رہی تھی، ہم ایک لفظ بولتے ہیں عام طور پہ مردوں کے لیے دست درازی کی، عورت کے اوپر اس نے ایک فزیکل حملہ کیا، سیکچول اسالٹ کرنے کے لیے ایک جنسی حملہ کیا، اس طرح کا حملہ جو ہے وہاں پر عورت کی جانب سے ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند دروازے، ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اس نے دروازوں کو بند کر دیا تھا، اور ایک دروازہ نہیں تھا، الابواب جمع کا لفظ ہے، دروازے تھے۔ اب میں 6-7 کا لفظ نہیں بولتا کیونکہ یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، کئی دروازے تھے جن کو اس نے بند کر دیا تھا، اور آپ ان کی جانب آپ نے دوڑ لگا دی، اور خدا جانے اس کی تفصیل ہمارے پاس قرآن و سنت سے نہیں ہے کہ وہ تالے لگے تھے یا نہیں لگے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے یا کنڈیاں تھیں اور آپ کھولتے چلے گئے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بہرحال آپ تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ اب ظاہر ہے کہ، اور وہ صرف کھڑی نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو عورت ہے وہ آپ کو بھاگتا دیکھ کر رک نہیں گئی، بلکہ پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ نہیں جانے دینا، باہر پیچھے دوڑ رہی ہے، اور آپ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ آپ دروازہ بھی کھولتے ہیں، اس سے آگے نکلتے ہیں، ظاہر ہے جب دروازہ بند کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کی بریک لگ جائے گی، آپ رکیں گے، رک کے کھولیں گے، کچھ ٹائم لگے گا، پیچھے والا پہنچ جاتا ہے آپ کے سر کے اوپر، تو پھر آپ آگے دوڑ لگاتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دروازہ آیا تو وہ اتنا پیچھے پہنچ گئی تھی کہ اس نے آپ کی گردن جو کالر ہے اس پہ ہاتھ ڈالا، اور آپ اتنے زور سے نکل رہے تھے کہ آپ کا کرتا پھٹ گیا، آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ یہ بات میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے سامنے آئے گی۔ اور جب وہ دروازہ کھولا، وہ آخری والا دروازہ کھولا، تو عزیز مصر جو اس عورت کا شوہر تھا خود وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اندر سے بھاگم بھاگ جب بندہ نکلتا ہے تو ایک دفعہ تو باہر والا بھی حیران ہو جاتا ہے یہ کیا سین ہے، آگے سے یوسف بھاگتے آ رہے، پیچھے سے وہ خاتون بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، آگے وہ کھڑے ہوا ہے، وہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ اب جب اس
عورت نے یہ منظر دیکھا، ظاہر ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو عذر بہانہ تراشنا تھا کہ یہ کیا سین ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لفظ بولو یا نہ بولو، دیکھنے والے کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ دیکھنے والا اس منظر سے، اس کیفیت سے ساری باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دوڑے آگے پیچھے دروازے کی طرف۔ وَاسْتَبَقَا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول کا، دو کا صیغہ، ایک کا نہیں۔ یہ نہیں کہا یوسف دوڑا، کہا یوسف اور وہ عورت دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ قد کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا لمبائی میں پھٹنا۔ اب عرض یعنی قمیض یوں نہیں پھٹی، ایسے نہیں پھٹی، اوپر سے جب پکڑا تو درمیان سے پھٹ گئی، لمبائی میں پھٹنا، اس کو کہتے ہیں قد۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ پیچھے سے اس لیے پھٹی گئی کہ بھاگنے والا پیچھے سے دوڑنے والا پکڑ رہا تھا، تو پیچھے سے اس نے پکڑنا تھا، پیچھے سے پھٹنی تھی۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو جب وہ دروازہ آخری کھول کے نکلے تو عزیز مصر کو، سردار کو، انہوں نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھا وہاں پہ۔ اب ذرا پلٹی کھانا دیکھیے عورت کا، اس کا پلٹنا دیکھیے۔ وہ جو 4-5 منٹ پہلے آپ کو منت کر کے گناہ پہ آمادہ کر رہی تھی، اور جو آپ کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اپنے وصال کی تڑپ ظاہر کر رہی تھی، جو چند منٹ پہلے دروازے بند کر کے زبان سے خواہش گناہ کر رہی تھی، آپ کو آمادہ اکسا رہی تھی، بالوں کو ہاتھ لگانا، یوسف تم کتنے حسین ہو، یوسف تم کتنے پیارے ہو، اسی چند لمحوں کے بعد جب وہ منظر آیا تو اس وقت اس نے ایسی پلٹی کھائی کہ فوری طور پہ اس نے جملے بولے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے شوہر سے کہا آپ بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بری نیت رکھتا ہو۔ آپ اب اندازہ کیجئے کہ 1 منٹ کے اندر اس نے پوزیشن کو بدل لیا۔ قالت، کہنے لگی، ما جزاء، کیا سزا ہونی چاہیے اس کی، من اراد باہلک سوءا، جو آپ کے اہل کہتے ہیں گھر والے، یہ نہیں کہا کہ جو عورت کے ساتھ، کہا جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اس کی غیرت کو چڑھانے کے لیے کہ تیری بیوی ہوں میں، میرے ساتھ یہ حرکت کر رہا تھا، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا ارادہ کرتا ہے۔ اور یہاں ارادے سے مراد یہ نہیں کہ دل میں ارادہ، یہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ فزیکلی میرے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے۔ چونکہ دل کے ارادے کا کسی کو کیا پتا، وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے اس کے طور ٹھیک نہیں لگتے، اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ دل کے ارادے تو پھر ایسے پتہ چلتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، اب پھر اس نے ساتھ یہ کہا الا ان یسجن او عذاب الیم، ساتھ اشارہ کر دیا ایسے بندے کی سزا یہ ہے، یا تو اسے جیل میں ڈال دیں یا اسے بڑی سخت قسم کی عبرتناک سزا دینی چاہیے اس کو۔ ہمارے گھر کا نوکر اور ہمارے اوپر اس طرح کی حملے کر رہا ہے۔ اب وہ فوری طور پر اس نے اپنے رخ کو بدلا۔ اس میں بڑی عبرت ہے اس دنیا کے لوگوں کے لیے، بڑی عبرت ہے کہ انسان گناہ کے پیچھے دوڑا جا رہا ہوتا ہے، کہیں سے اسے کوئی اشارہ یا کوئی تھوڑی سی سہولت رعایت نظر آتی ہے تو وہ بھاگ پڑتا ہے کہ مجھے تو وہاں سے لفٹ ہو رہی ہے، میں آگے بڑھوں گا۔ اور جب کسی پر کوئی مصیبت یا مفاد بدلتا ہے یا کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو پھر وہی لوگ جو آپ کو کل کو آپ کے پیچھے فریفتہ نظر آتے تھے، دیوانے نظر آتے تھے، آپ کو چاہتے ہیں کہ مصیبت میں ڈال دیا جائے اور اپنی چمڑی بچا کے نکل جایا جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ دے رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے آقا کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مرثد بن کنعان، مرثد سے کے ساتھ بن کنعان، بڑے پہلوان ٹائپ آدمی تھے، پکے مسلمان تھے، اور مکہ میں جو کافر لوگ مسلمانوں کو قید کر کے رکھتے تھے، یہ مدینہ سے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے، وہاں پہ چھپ کر ان کی دیوار کو سوراخ کرتے، کمند لگاتے، یا وہاں پہ اس کی اینٹیں نکالتے، بندے کو اندر سے مسلمان کو نکال کے لے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اناک نام کی عورت تھی، ان کے ساتھ ان کا یارانہ تھا۔
ایک دفعہ یہ مکہ، اب یہ گئے مکہ مسلمان ہونے کے بعد اسی مقصد کے لیے کہ کسی مسلمان کو چھڑا کے لاؤں. رات کا وقت تھا، بائی چانس وہ عورت بھی چونکہ بد چلن تھی وہ بھی کھڑی ہوئی تھی گلی کے اندر، اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا مرشد ہو؟ کہا ہاں مرشد ہوں. کہتے چل آج رات میرے گھر چل، میرے ساتھ گزار تو آج رات. تو مرشد نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے مطلب پہ نہیں آیا، وہ جو پہلے ویلکم کر رہی تھی کہ میرے مہمان بنو، اہلاً و سہلاً مرحبا، آج میرے ساتھ تم چلو، آج میرے ساتھ رات گزارو، جب اس کا چٹا جواب سنا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے فوراً چیخ ماری، وہ تمہارا چور آ گیا، چور آ گیا جو بندے نکال کے لے جاتا ہے. اسی وقت 8 بندے گھروں سے دوڑے اور حضرت مرشد کو پکڑنا چاہا، مگر آپ تگڑے آدمی تھے، نکل گئے اور آپ نے جا کے پناہ لی کسی غار کے اندر. تو آپ نے دیکھا وہی عورت جو چند لمحے پہلے آپ کو گھر لے جانا چاہتی تھی، جب دیکھا کہ میرے مطلب کا بندہ نہیں ہے، اسی وقت پکڑوانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. یہ پیغام ہے ہمارے لیے، سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے گناہ کے لیے. وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب آپ حق کی راہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سچ کی راہ پر چلتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے کانٹے بھی بچھاتے ہیں، مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں. اور اپنے دامن کو بچانے کے لیے ہمیں یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہاں سے مل رہا ہے. حاضرین عزیز وقار، یہاں پر قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ دینے والے نے یہ گواہی دی. اب وہاں پہ پکچر آپ دیکھیے کہ کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلے، اس عورت نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا. اب وہاں پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی. اب وہ گواہی دینے والا کون تھا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی پنگھوڑے کا بچہ تھا. مشہور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کوئی پنگھوڑے میں بچہ لیٹا ہوا تھا تو وہ بول پڑا، اس نے یہ کہا. مگر یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. ہم نے جب روایتوں کو دیکھتے ہیں اور احادیث کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور آگے جو میں اس کی تشریح کرنے والا ہوں اس سے بھی آپ کو کلیئر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بچے بولے نہیں ہیں، یہ حدیثیں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ لے کر آئیں، ابھی آپ ماں کی گود میں دودھ پیتے، کچھ 40-50 دن کے بچے تھے، اور شہر والوں نے پوچھا کہ مریم یہ کیا معاملہ ہے، تو ایسی نہیں تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی. تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اس بچے سے پوچھ لو کیا معاملہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. آپ بولے پنگھوڑے کے اندر. اس کے علاوہ بھی احادیث پاک میں اور بچوں کا ذکر ہے، 3-4 بچوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے جو بولے. وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف آپ کی وضاحت کروں. مگر یہ والا جو واقعہ ہے یہاں پر علماء نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہاں پر کوئی بچہ پنگھوڑے میں نہیں تھا، اچھا خاصا مرد تھا، اور وہ مرد بھی وہ تھا جو عورت کی سائیڈ لے رہا تھا. یہ جملہ قابل غور ہے، وہ عورت کی سائیڈ لے رہا تھا. آپ کہیں گے جی یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اب وہ اگلی آیت سنیے. اس گواہی دینے والے نے یہ کہا کہ بھائی ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، چیک کرو یوسف کو، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، تو پھر عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے. آگے سے پھٹی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہوگا دسترازی کی، عورت اپنا بچاؤ کر رہی ہے تو آگے سے کپڑے پھٹ گئے، تو پھر عورت ٹھیک ہے، گناہگار یوسف ہے. لیکن اگر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچوں میں سے ہے. اچھا آپ کہیں گے وہ اس میں عورت کی سائیڈ کیسے ہو گئی؟ عورت کی سائیڈ یہ ہوئی، اس طرح سے ہوئی کہ جب اس عورت نے یہ الزام لگایا کہ اس کا کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا عمل کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اب یہ الزام تھا
یہ عورت کی طرف سے ایک الزام تھا۔ اور یاد رکھیے دین یہ کہتا ہے، تعلیمات قانون یہ کہتی ہیں کہ دعویٰ جو کرتا ہے، الزام جو لگاتا ہے، ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے، ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اس عورت کا معائنہ کرواؤ، ذرا اس کے کپڑے دیکھو کہ کہاں سے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی زخم آیا اس پر کہ وہ حملہ کر رہا تھا، یہ بچاؤ کر رہی تھی، کوئی اس پہ نشان آئے ہوئے ہیں، کوئی اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کوئی اس کے جسم پہ کچھ ہے۔ اس نے بجائے ثبوت عورت سے مانگنے کے، ثبوت حضرت یوسف پہ ڈال دیا کہ ان کو چیک کرو۔ یہ پہلی اس کی ایک چال تھی عورت کو بچانے کی اور عورت کو سائڈ لینے کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ گواہی بچے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچہ اگر بولتا تو اللہ کے حکم سے بولتا، اور وہی بولتا جو سچ اور حق ہونا تھا، وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں ایک قانون بتا رہا تھا، ہمارے آقا کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دلیل دینا دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کے لیے قسم کھانا ہوتا ہے۔ بس میں نے الزام لگایا کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو مجھے دلیل دینی ہوگی۔ بارے اس کو لا کی ٹرم میں کہتے ہیں برڈن آف پروف، بارے ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، وہ ثبوت دے، اور جو مدعا علیہ ہے اس کا قسم کھانا کافی ہے۔ وہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کی قسم کو مانا جائے گا۔ ثبوت دینا دعویٰ کرنے والے کا کام ہے۔ ہمارے ملک میں چند سال پہلے قانون ہوتا تھا کہ جو وہ لوگ جن کی دولت ان کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہو تو وہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا منی ٹریل، اپنی منی ٹریل دیں، آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے اکٹھی ہوئی، پیسہ کہاں سے آ گیا۔ بھائی آپ تو ایک ٹیچر ہو، آپ تو ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے استاد ہو، آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے 1,00,000-2,00,000 روپیہ، مگر آپ کا گھر بتا رہا ہے کہ اس تنخواہ میں نہیں بن سکتا، آپ کی گاڑیاں بتا رہی ہیں اس تنخواہ میں نہیں ہو سکتا کام، آپ کے بچوں کی فیسیں بتا رہی ہیں کہ اس تنخواہ میں یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کے جو بیرون ملک کے ٹرپ چل رہے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کام اس تنخواہ میں نہیں ہو سکتا۔ آپ ثابت کریں پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس۔ قانون یہ تھا، مگر ہمارے ہاں جو کاریگر لوگ آئے انہوں نے قانون بدل دیا کہ نہیں، نیب ثابت کرے گی ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ بارے ثبوت ادھر سے اٹھایا ادھر ڈال دیا۔ یہ قانونی کرتب ہوتے ہیں۔ اب کہاں سے کوئی بندہ ڈھونڈے گا، میں کہاں سے ڈھونڈوں کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اور میں دعویٰ کر دوں تو ثبوت دیتا پھروں گا۔ اس لیے ہر کو کہے گا بھائی چپ ہی رہو، وہ جانے اس کا مال جانے۔ کرپشن اس طرح بڑھتی ہے ملک کے اندر۔ تو یہ قانونی طور پر اس شخص نے جو بارے ثبوت تھا وہ عورت پر ڈالنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ اور پھر آپ کے کپڑوں کو دیکھا گیا تو کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے۔ جب پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، ان کے اپنے گھر کا بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر پیچھے سے کپڑے پھٹے ہوں تو پھر یوسف بے قصور ہوگا، سچا ہوگا، اور قصور سارا کا سارا عورت کا ہوگا۔ جب معاملہ ایسے ہی ثابت ہو گیا، فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے چیک کیا گواہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اور قمیض آپ کی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن۔ اب ذرا اس زمانے کا کلچر دیکھیے، یہ جو جس کو ہم اشرافیہ بولتے ہیں نا، اشرافیہ ایلیٹ کلاس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ایلیٹ ہی بری ہوتی ہوگی، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، نہ غریب برے ہوتے ہیں سارے، نہ امیر برے ہوتے ہیں، اچھائی ہر طبقے کے اندر ہوتی ہے، برائی بھی ہر طبقے، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، برے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر کلچر جو ہوتا ہے اشرافیہ کا، ایلیٹ کا، آپ دیکھیں گے وہاں پر یہ جو عفت و پاک دامنی اور شرم اور حیا اور پردہ داری، یہ چیزیں آپ کو کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ ان کی پارٹیاں کبھی اٹینڈ کر کے دیکھیں، وہ جو اپر کلاس ہے، اشرافیہ ہے، وہاں کا ماحول جا کے چیک کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ شرم کتنی ہے، حیا کتنی ہے۔ تو یہ جو مصر کی ایلیٹ تھی، اس کا حال بھی اتنا پتلا تھا کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے، اب آگے چل کے واقعات پڑھیں گے، اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ عورت جو ہے اس ساری کاروائی کے بعد بھی باز نہیں آئی، اس ساری کاروائی کے بعد بھی باز نہیں آئی۔ اس کی جو اور ساتھی عورتیں تھیں، وزیروں کی بیویاں، فلانی فلانی، اور ان سب نے ایک محفل منعقد کی، پھر یوسف علیہ السلام کو بلا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلچر کتنا کرپٹ ہو چکا تھا، معاشرہ کتنا تباہ ہو چکا تھا۔
جب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، سارا کا سارا قصور عورت کا ہے، اب ذرا عزیز مصر کا سٹائل دیکھیے بات کرنے کا۔ اب ایک شوہر ہے، اس سے بڑھ کر غیرت مند کس کو ہونا چاہیے؟ اپنی عورت کو ہو سکتا تھا، چاہیے تھا کہ اسے 2 چپیڑ لگا دیتا، یا کوئی سزا دلوانے کی کوشش کرتا، یا معاملے کو اس نے کسی طریقے سے سیٹل کرنا تھا، کچھ تو اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتا، اپنے غصے کا مظاہرہ کرتا، کو پتہ چلتا کہ اس کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے جواب میں اتنا کہا، انہو من قیدکن، یہ تم عورتوں کے بڑے مکر چلاکیاں ہوتی ہیں۔ قید کہتے ہیں فریب کو، فریب، چلاکیاں۔ انہو من قیدکن، کنہ بول کے اس نے جمع کا لفظ بول لیا، یہ نہیں کہا کہ تیری ساری چکر بازی ہے، کہا یہ عورتوں کی بڑی چکر بازیاں ہوتی ہیں۔ انہو من قیدکن ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کے جو چکر ہیں بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، بڑے بہت بڑے ہوتے ہیں تمہارے فریب۔ اب اس نے اتنی بات کر کے بات کو گول کر دیا، اور آخر میں کہتا ہے یوسف آرزن ھذا، یوسف چھڈو پرے نو۔ آرزن ھذا کا معنی ہوتا ہے لیو اٹ، چھوڑو پرے۔ یوسف آرزن ھذا، یوسف نگلیکٹڈ، آپ اس کو چھوڑے پرے کریں۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہتا ہے کہ تو معافی مانگ، اس پر سوری کر۔ واستغفری لذنبک، اپنی غلطی پر سوری کر تو۔ انک کنت من الخاطئین، غلطی تیری ہے۔ یوسف، اس کو اتنی شرم آئی کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے بری کر دیا کہ غلطی ساری تیری ہے، خطا ساری تیری ہے۔ میں یہاں پر چند منٹ کے اندر جو بات ایک اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اس قرآنی تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرح کی کئی بگاڑوں میں سے ایک بگاڑ یہ آیا ہوا ہے کہ بعض لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہارے مکر ہیں اور تمہارے مکر بہت تگڑے ہوتے ہیں، ساری عورتوں کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی پورا کا پورا عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ تمہارے مکر بہت سخت ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ عزیز مصر کی بات ہے جسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ میں یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی جگہ لوگوں کو دیکھا قرآن کی آیت کا یہ حوالہ پڑھیں گے، کہیں گے دیکھو جی عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں، ان کے بڑے چکر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے چکر بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ اس کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ پاک نے اس عزیز مصر کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ بات کی، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کو اپنی عزت کا ڈر بھی تھا کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں لوگوں میں، بات کو گھر میں دبانا بھی چاہتا تھا، عورت پر کوئی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا بات کرنے کے لیے، تو اس لیے اس نے ان جملوں میں بات کو سمیٹنے لپیٹنے کی کوشش کی اور بات کو گول کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس بات کو جو عزیز مصر کر رہا ہے، جو اس وقت کا کافر تھا، وہ کہہ رہا ہے، اس بات کو لے کر آج مسلمان اگر عورتوں کے بارے میں یہ بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اللہ نے قرآن کی آیتیں آپ اٹھا کر دیکھیے، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر کہا الطیبات للطیبین، پاکیزہ جو عورتیں ہوتی ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی طیب مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں، خبیث مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں۔ اللہ اس طرح ڈنڈی نہیں مارتا، معاذ اللہ، اللہ پوری بات بیان کرتا ہے۔ اللہ کسی ایک جنس کو اس طرح سے نہیں آگے کرتا کہ مرد کہیں کہ جناب ہماری ساری عظمت ہے، عورتوں کو تو اللہ نے مکر کہہ دیا، مکر عظیم کہہ دیا۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت 35 پڑھیں، اللہ پاک نے بڑی ترتیب سے نام لیا، ان المسلمین والمسلمات، اسلام قبول کرنے والے مرد، اسلام قبول کرنے والی عورتیں، اور آگے میں اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ مرد اور عورت دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ مرد ہونا باعث افتخار نہیں اور عورت ہونا کوئی باعث ذلت نہیں۔ اسلام نے یہ تقسیم نہیں کی۔ اسلام نے عزت اور ذلت کا جو معیار رکھا ہے وہ تقویٰ کو رکھا ہے، پرہیزگاری کو رکھا ہے، وہ علم کو رکھا ہے، وہ عمل کو رکھا ہے، وہ کردار کو رکھا ہے، وہ اخلاق کو رکھا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ نبی اللہ نے عورتوں میں کوئی نہیں بنایا، لیکن اللہ نے صدیق عورتوں کے اندر بھی بنائے۔
حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقہ پر فائز تھی۔ یعنی جو درجہ ہے رب کائنات نے ان کو دیا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی تاکہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں بعض جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کر کے قرآن کو توڑ موڑ کے قرآن کی غلط بات کرتے ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔